बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज प्रोग्राम पेशगी के अंदर जो शख्सियत मेहमान बने हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना और पहचाना जाने वाला नाम मेरी मराद खुर्रम गुजर साहब हैं। सबसे पहले तो मैं नाजरीन आपको इनका क्योंकि तारफ़ करवाना मेरे ख्याल में आईने के सामने फिर एक दफ़ा से चेहरा दिखाना बराबर होगा। मैं ये समझता हूँ कि खुर्रम गुजर साहब जो खिदमत इंसानियत का दर्द रखते हैं दिल के अंदर और एक समाजी कारकुन के नाम से पहचाने और जाने जाते हैं। खुर्रम गुजर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, कीमती वक्त हमारे लिए वक़्फ़ किया। खुर्रम साहब, खिदमत इंसानियत करके रूह को जो तस्कीन होती है उसके हवाले से आप क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको वेलकम टू योर हाउस। असल में ये तस्कीन अगर सबसे कम होती तो शायद अल्लाह सुब्हान व तआला इसको अपने लिए न चुनते। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तस्कीन है। इसका पता करना है तो ईदी साहब से पता करें, इसका पता करना है तो कायद आज़म से पता करें, इकबाल से पता करें, चौधरी रहमत से पता करें, इसका उन शहीदों से पता करें जो वफादारी करते करते अपने माँ बाप अपने रिश्तों को बिना किसी फिक्र के वो छोड़ के चले गए, या उन गाजियों को पता करें कि जो इस खिदमत के पीछे अपने जिस्म की नेमतों को ज़ाया कर बैठते हैं। सो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना लस्ट, इससे ज्यादा बस आई डोंट थिंक कोई और है। सही। खुर्रम साहब, वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का जो माहौल है उसमें यह है कि आप देखते हैं कि कुछ लोग सियासत की तरफ जाते हैं और फिर जब अपनी जिंदगी की रिटायरमेंट में अपना टाइम गुजार रहे होते हैं तो आखिरी पीरियड में वो लोग आते हैं। आपने स्टार्टिंग ही जो है वो खिदमत इंसानियत से की और फिर आपने अब्दुल सत्तार, ईदी जैसे लोगों का जिक्र किया। ये ख्याल आखिरकार कैसे आया? इसके पीछे मेरी वालदा को क्रेडिट जाता है जिन्होंने मेरी परवरिश अच्छी की और उन्होंने मुझे तौहीद का रास्ता दिया और स्वाब के पीछे नहीं लगाया कि अरबी में स्वाब ही करता रहूं। तस्बीह नहीं की मैंने तरबियत पे ध्यान रखा। और मुझे लगता है कि ये जो नमाज कबूल है ये जोहर से असर तक की है, नहीं तो अक्सर बुढ़े बांगा देंदे होंदे मगरिब ते इशा दे विच। जुआनी दी इबादत है भाई। हम लोगों को ये देखना होगा कि जो लोगों ने दुनिया को दरियाफ्त किया है या दुनिया को आगे लेके चले हैं या दुनिया में नाम बने, वो बूढ़े नहीं थे, वो टीन एज से शुरू हो गए थे। तो इसी तरह मैं अल्लाह और उसके नबी के रास्ते में टीन एज से शुरू हो गया था। सही। खुर्रम गुजर साहब, वो कहते हैं कि वक्त की नमाजें और बेवक्त की टकरें, आपने ठीक खूब फरमाया। उसके साथ साथ ये बताएं खुर्रम गुजर साहब कि आपका एक दबंग स्टाइल है, अपना एक अलग मकाम और मुनफरिद मकाम रखते हैं। इसमें आखिरकार ये जो सारा शान और शाहाना जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि वो माँ ने दुआ दे दी कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक रिज़्क़ दे और हंडाना नसीब करे। मैंने हंडाने का उन्होंने कहा, अल्लाह ने कबूल कर लिया। खुद भी कोशिश करता हूं कि सादगी में रहूं, लेकिन दोस्त प्यार करते हैं, वो ड्रेसिंग तक हर चीज को देखते हैं। स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटियों के, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे मतलब ये वो सारे वही हैं। जब मैं अल्लाह पाक से वादा कर रहा था कि मैं जब वो फूल खिल रहा होता है ना, तो उस फूल को जब उसके करीब से कोई गुजरेगा उसे पानी की जरूरत है, मिनिमम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। यार मेरे पास से जो भी गुजरा उसने थूक दिया, सर पे पांव रख दिया, मतलब कि उसकी खुशबू लेके भी चला गया। तो बस मैंने अल्लाह से कमिटमेंट की थी, अल्लाह सुब्हान व तआला जो मुझे सीट नहीं देगा उसे सीट दूंगा, जो मुझे कभी भी उस जगह पर नहीं बैठाना पसंद करता, जो वो अपने बेटे के अलावा मैं वहां अल्लाह तेरी मखलूक के हर बेटे को बैठाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरा वादा तो मैं औकात नहीं रखता पूरा कर सकूं। ये अल्लाह सुब्हान व तआला का करम है कि उन्होंने इस मेरे दिल में आ बसे हैं और मैं खुली किताब हूं। मुझे जो मेरे अंदर दर्द है वो किसी सियासत के लिए नहीं है, किसी चमक के लिए नहीं है, किसी उस वसाइल के लिए नहीं दुनियादारी के, जो लोग जिसके लिए सारे ड्रामे करते हैं, सारे सिस्टम करते हैं, ये सब चीजें तो मैं पहले रखता हूँ। तो रजेनों की रजाएगा कोई। सही। ये बताएं खुर्रम गुजर साहब के देखा गया कि पाकिस्तान में 70 साल निज़ाम जो है आपके सामने है
اور اس کرپٹ نظام میں کچھ لوگ اس بات پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اس نظام کے تحت پاکستان کا حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، باقی ملکی صورت حالات کے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرکار کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وقت کے فرعون کو للکار کے آ کر ان کی عوامی خدمت کرنا اور لوگوں کے حقوق ان کو دلانا یہ بھی ایک خدمت انسانیت ہے، خدمت خلق ہے. تو آپ کیا آئندہ کوئی اس طرح کا بھی سیاست کی طرف بھی کوئی رخ کر سکتے ہیں، یا اسی طرح عبدل ستار عیدی کی طرح آپ کا بھی ایک اپنا نام ہے، اپنے نام لیے اپنے وہ کہتے ہیں کہ دل میں اپنے دل میں تختیاں بیچتا جا رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. جب عبدل ستار عیدی صاحب نے جو کیا وہ بھی ایک منفرد تھا، وہ بلند مقام رکھتے ہیں میری نظر میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان کو ان کا مقام عطا فرمائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے نا، اب جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، اس کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو اس کو کوئی بھی راستہ ملے اس کو اس میں چل بڑھنا ہے. جیسے ابھی لائک ٹک ٹاک، آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے مشہور نہیں تھا؟ کیا لوگ میرے کریکٹر کو نہیں جانتے تھے؟ کیا مطلب کہ کسی انسان نے کبھی کسی کو کمپلین کی کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی لین دین میں، کوئی کول کلار میں، کوئی ایسے چال میں کوئی اس کے ساتھ ظلم کیا؟ نو، الحمدللہ. لیکن اب ٹائم چینج. اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹک ٹاک میں اپنے جس کو سب سے ناپسند کرتا تھا، اور میں نے کہا تھا وقت کا سی ایم اور پی ایم بھی اس کے پیچھے رولے گا اور منسٹر بھی اس کے پیچھے جک ماریں گے، تو آج دیکھیں سبھی بنا رہے ہیں. لیکن وہ اس لیے کہ میرے لیے وہ سب سے زیادہ گندی جگہ تھی، میرے لیے سب سے تکلیف دہ جگہ تھی. یہ ایسے ہی تھی جیسے وہ کسی کی قربانی دینا. قربانی سخت ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو میں نے اپنے اس عزت کی قربانی دی اس گندی جگہ پر آ کے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا عمل قبول کر لیا. میں وہاں پر ماں کا رشتہ، اس کا تقدس، اس کے ساتھ صلہ رحمی میں نے اپنے بھائیوں کو بتانے کی کوشش کی، جو بیمار تھے یا جو بھولے ہوئے تھے یا جن کو پتا نہیں تھا کہ کس چیز سے عزت ملے گی، معافی ملے گی. تو میرا وہ عمل قبول ہو گیا. آج ہزاروں ماں آ کے میرے ماتھا چوم چکی ہیں اور وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں آج ڈیلی بائی ڈیلی کہ ان کے بیٹے، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو اصل حقیقت کا پتہ چل گیا. کوئی قرم گجر بنن واسطے ماں صلہ رحمی کر رہے ہیں، کوئی اپنے ماں کو بھولا ہوا ویڈیو دیکھ کے کر رہا ہے. کئی ایسے مائیں آئی ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے بیٹے ہیں، وہ واپس آ گئے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہ انوائرمنٹ جنریٹ کی ہے کہ کیا ہم عورت کے بغیر بھی ایک اپنے ثقافت، اپنے کلچر کے ساتھ جو ڈیلی بیس پہ ہم کام کرتے ہیں، کیا ہم اس کو بھی لے کے چلیں تو عزت مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، یقیناً مل سکتی ہے. شو چیزیں کرنا اس لیے کہ یاد رکھیں بہت سارے میں عمل ایسے کر رہا ہوں تو جو میں خود پسند نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، کبھی آپ مینٹل ہاسپٹل میں جائیے گا، وہاں پر نا وہ جو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، چھپ کے دیکھیے گا وہ بھی پاگل لگتا ہے. اس کو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اس کی ذات میں نہیں ہوتے. لیکن چونکہ وقت ایسا چل رہا ہے، لوگ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کو روزے جیسے آتے ہیں، تہوار آتے ہیں، اسی طرح اس ملک میں سیلاب آتا ہے. ایسے بیکار لوگ ہیں، ایسے برے لوگ ہیں، یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں منگتوں کی طرح. یہ اپنے بیٹے کو گفٹ دیتے ہیں. برتھ ڈے کا تو تب نہیں کسی کو کہتے کہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ دینا ہے کہ کہیں بیٹے کی عزت کم نہ ہو جائے. یہ اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو 1 روپے میں بھی کہتے ہیں اللہ کے نام کا. یہ کتنے عجیب سا انہوں نے دین کو کر دیا ہوا ہے. سو کوشش کریں اپنی نسل کو بتائیں کہ قرآن پاک کو سواب کے بغیر اردو میں پڑھے. پوری دنیا میں ان کی لینگویج میں قرآن جا رہا ہے، یہاں عربیوں کا کھانا خراب ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ملک میں عربی بھیج دی ہے اور ان کا ہمیں سواب کے پیچھے لگا دیا ہے. سو وی نیڈ لرننگ. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پہ بہت سارے کام اس ملک میں کرنے والا ہوں. اوقات نہیں رکھتا. یہاں پر ایک کینسر ہاسپٹل نہیں، کئی کینسر ہاسپٹل بنے ہیں جہاں عام بندہ جا سکتا ہے، نہ کہ وہ چمکتے ستارے جن کے پاس خوشبو کا نام نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں سر کہ مطلب آپ ابراڈ کنٹری کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج اگر ٹک ٹاک بن گئی یا دیگر اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ فیمس ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ پہلے بھی فیمس تھے، اپنا ایک نمایاں مقام اور حیثیت رکھتے تھے. لیکن آخر یورپ جیسی شانہ زندگی چھوڑ کے پاکستان کو ہی کیوں ترجیح دی؟ وعدہ کیا تھا میں نے اللہ پاک سے، ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ پاک میں آپ کو میں نے سرنڈر کر دیا تھا اللہ پاک کے آگے کہ کل کو مجھے اپنے سامنے آپ نے کھڑا کر کے کوشچن نہیں کرنا.
کہ کیا what do you do, تم نے کیا کیا ہے, what you have done. سو میں نے اس لیے نا میں نہیں رک سکا وہاں. میں وہاں پر یہ گرمیاں گزری, سوئٹزرلینڈ میں میرا اپنا ایک ہوٹل ہے, میں وہاں رہ سکتا تھا, سبھی ادھر ہے میرے فیملی, ایوری پرسن دے, لیکن مجھے یہاں کے لیے بنا ہوا. اس کو چینج کروں گا, زندہ رہا تو پاکستان میری جنریشن میں چینج ہوگا انشاءاللہ. صحیح, اللہ کرے ایسا ہو. ایک میرا آخری کوشچن آپ کی جانب ہوگا اور پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. مظلوم محکوم دنیا کے اندر وقت کے فراہم سے جنگ لڑ رہے ہیں, فلسطین کی سچویشن ہے, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, آخر ان مظلوم اور محکوم لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ مجھے تو اپنے پاکستان سے پہلے میں ہر کسی جگہ کو نہیں سوچتا. یہ سب سیاست ہے, یہ سب دو نمبری ہے. یہ ایسے بکواس کرتے ہیں لوگ کہ مجھے بڑا مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ کسی کو نہیں ہوتا. میرا سندھ ڈوب رہا ہے, میرا بلوچستان ڈوب رہا ہے, میں اس غم سے نکلوں تو دوسرے میں خدا نہیں ہوں. سو مجھے اپنی اوقات میں رہ کے پہلے سوچنا ہے. ہاں یقیناً ان مظلوموں کے ساتھ میری دعا ہے, میرا ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے, لیکن آفٹر پاکستان. سو میں اس پاکستان کو یہ سیلاب سے تو ختم کروں گا. یہ راستے میں کوئی ڈیم بنانے کے سردار آئے یا مکر کا بادشاہ آئے, میرے دو نفلوں کی مار ہوگا. اوقات نہیں رکھتا کوئی راستے میں آئے گا. انشاءاللہ اس ملک کی دوریں اللہ اور اس کے نبی کے صدقے اللہ سے مانگ لی ہوئی ہیں میں نے, انشاءاللہ خدا. بہت بہت شکریہ. خرم گجر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. وہ پاکستان کی مجموعی صورتحال اور خدمت انسانیت کے حوالے سے ان کے اندر جو ہمیشہ کی طرح جو جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے وہ نکھار رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ خدمت انسانیت کر کے روح کو کیسے دلی سکون ملتا ہے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا.